اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ آیت نمبر 10 میں یہ بات جانی، انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اب اگلی دو آیات میں عمومی طور پر نزاع کا سبب بننے والی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم، کوئی قوم، من قوم، کسی قوم کا، عسیٰ، ممکن ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہو جائیں، خیرا منہم، ان سے بہتر۔ عمومی طور پر جب ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑاتی ہے، اور مذاق اڑانے میں پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اور یہ چیز ایمان کے منافی ہے، فسق میں داخل ہے۔ آیت نمبر 7 میں جو تذکرہ کیا گیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، فسوق کو اور عصیان کو۔ تو اب عمومی طور پر فسق اور عصیان کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی قوم کو خود سے حقیر جانے، ان کا مذاق اڑائے، اور پھر یہ مذاق اڑانا وجہ نزاع بن جاتا ہے ان کے درمیان۔ زبانیں ہی تلواروں کو دعوت دیتی ہیں، اور آپس کی غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑے کسی بھی معاشرے کے حسن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ولا نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء، اور عورتوں کا۔ عمومی طور پر قرآن مجید کا اسلوب یہی ہوتا ہے کہ مذکر کے صیغوں سے خطاب کیا جاتا ہے اور اس میں مؤنث بھی شامل ہوتی ہے، لیکن جہاں بہت اہم مسئلہ ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ الگ الگ صیغوں سے بھی خطاب فرماتے ہیں۔ جس طرح یہاں مردوں کے لیے الگ لفظ استعمال ہوا، لا یسخر قوم من قوم، کہ مردوں کی جماعت دوسری مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ تو یہ کام نہ مردوں کے لیے جائز ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرافت اور رذالت کا انحصار آدمی کے ایمان اور عمل پر ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ کسی کو دنیا میں حقیر سمجھا جا رہا ہو، لیکن روز قیامت جب میزان عدل میں اعمال کو تولا جائے تو جن کو خود سے کم جانا جا رہا ہے، حقیر سمجھا جا رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں۔ اسی طرح دنیا میں بھی عمومی طور پر انسان اپنی خوبیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کی برائیوں کو۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنی برائیوں کو دیکھے اور دوسروں کی خوبیوں کو، لیکن معاملہ الٹ ہونے کی وجہ سے دوسروں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو خود سے حقیر جانے۔ کہ کوئی انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، تو اس کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دنیا میں عمومی طور پر معیار خاندان، قوم اور قبیلے کو بنا لیا گیا ہے، دولت اور منصب کو معیار سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں تو معیار تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور خوش نصیب انسان وہی ہے جو حقیقی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روز قیامت جس کو اس کا عمل سست کر دے گا اس کا نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا، کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے محروم ہے تو صرف خاندان اور قوم کی وجہ سے اسے روز قیامت کوئی شرف نہیں ملے گا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ۔ یہ لفظ تلمزو کسی پر تان کرنا، آنکھوں سے اشارہ کرنا، کسی کے لیے طنز آمیز فکرے استعمال کرنا۔ سورہ توبہ میں فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، کہ جب وہ لوگ جن کے پاس مال کم تھا وہ اپنی محنت مشقت کی کمائی میں سے جو بن پڑتا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو منافقین ان کی حوصلہ شکنے کے لیے طنزیہ جملے کستے۔ تو کسی پر طنز کرنا، اس کے عیب نکالنا، یہ بھی آپس میں محبت اور الفت کے منافی چیز ہے، نفرتوں کو جنم دینے والی عادت ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرنا، ترغیب دلانے کے بجائے طنز کرنا، یہ بھی ایمان والوں کے شایان نشان نہیں ہے۔ اور یہ وہی انداز اپنایا گیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، جس طرح لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تم اپنے آپ پر تان نہ کرو، اپنے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو اصل میں بھائی بھائی ہیں۔ تو گویا جو دوسروں کے عیب ٹٹولتا ہے، دوسروں پر طنز کرتا ہے، وہ اپنے ہی اوپر تیر برساتا ہے۔ کسی کو حقیر جان کر یا کسی پر الزام لگا کر وہ اپنے ہی دل کو خراب کرتا ہے، اس میں نفرت کی آبیاری کرتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو، برے نام رکھ لینا، برے لقب دے دینا، یہ بھی محبت کے منافی ہے، اخوت کے منافی ہے۔ تو جس طرح کسی قوم کو یا کسی فرد کو اچھے لقب سے پکارا جائے تو یہ ان کی عزت افزائی ہے، اور اگر اسی طرح کسی برے لقب کے ساتھ انہیں پکارا جائے، ان کی توہین کی جائے، تذلیل کی جائے، تو یہ بات بھی ایمان کے منافی ہے۔ اسلام نے معاشرے اور معاشرت کے آداب سکھلائے ہیں تاکہ ماحول میں الفت اور محبت ہو، نہ کہ نفرت اور کراہیت۔ تو ایسے تمام اسباب کا سد باب کیا گیا ہے جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بننے والے ہیں۔ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، شعراء اپنے خاندان اور قبیلوں کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی مدح میں قصیدے کہتے تھے، خطباء تقریریں کرتے تھے، اور مخالف قبائل کے لیے ہجو کرتے، ان کی برائیاں بیان کی جاتی۔ تو قرآن مجید نے ایسی تمام بد عادتوں سے منع کیا ہے۔ بئس، برا ہے، اسم الفسوق، فسق کا نام، بعد الایمانی، ایمان کے بعد، کہ ایمان کے بعد تو فسق کا نام ہی برا ہے۔ لفظ نعمہ اور بئسہ میں مبالغہ پایا جاتا ہے، تو جہالت میں جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، اب ایمان لانے کے بعد اس کی گنجائش نہیں رہی۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کریں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو یہ آخر میں انتہائی سخت تنبیہ کر دی گئی کہ اتنی وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس فسق کے کام کو نہیں چھوڑتا، اس کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، توبہ تائب نہیں ہو جاتا، تو پھر یاد رہے کہ یہی لوگ ظالم ٹھہریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کم کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نیکیاں لے لی جائیں گی، اور جن کو انہوں نے ستایا ہوگا ان کی تلافی کر دی جائے گی، اور حقیقی معنی میں حدیث مبارکہ کے مطابق ایسے ہی لوگ مفلس ہوں گے جو نیکیاں تو کر کر آئے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ اس قسم کے گناہ بھی لائے ہوں گے، اور وہ اوروں کے گناہ کو اٹھا کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام ایسی بد خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔